ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات صلی اللہ وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِلْحُسَيْنِ مُحَبَّةً مَكْنُونَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات صلی اللہ محمد وآلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت باعث بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد محترم و معزز سامعین احباب دانش و احباب ایمان سرکار دو عالم سید الرسل کا ارشاد ہے کہ بے شک حسین علیہ السلام کی محبت مومنوں کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ مومن کا دل ظرف محبت حسین ہے۔ بالفاظ دیگر مومن وہی ہوتا ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے ان ہستیوں کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے، اور فقط ان کی محبت کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا۔ اور یہ محبت اہل بیت ایسی نیکی ہے جس سے نیکیاں بنتی ہیں۔ اگر انسان کے دل میں ان ہستیوں کی محبت نہ ہو تو وہ جو ریاضتیں، مناجاتیں، عبادتیں کرے وہ سب رائے گاں ہابط ہو کے رہ جاتی ہیں، کچھ ثواب ملنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبت اہل بیت علیہ السلام وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، چونکہ
اسی نعمت کے صدقے میں نماز بنتی ہے، روزہ بنتا ہے، عبادت بنتی ہے، اور ریاضت بنتی ہے۔ چونکہ یہ حدیث مشہور ترین آپ نے کئی دفعہ بزرگان سے سنی کہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی بندہ نوح علیہ السلام جتنی زندگی پائے اور اتنا نیک ہو کہ وہ پوری زندگی دن میں روزے رکھے اور رات میں کھڑا ہو کے عبادتیں کرتا رہے، اور اتنا سخی ہو کہ کوہ احد جتنا سونا اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے، اور حج اور عمرے کا اتنا پابند ہو کہ وہ ہر سال حج و عمرہ کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بغیر جرم و خطا کے مظلوم مارا جائے، سخی بھی ہو، موت بھی مظلومیت پہ ہو، عبادت اتنی کہ دن میں روزے، رات میں قیام، سعی بھی کرے، یہ ساری صفتیں اس میں پائی جاتی ہوں، لیکن علم جو والے کا یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اتنی بڑی عبادتیں کرنے والے کے دل میں ولائے علی موجود نہ ہو، جنت تو درکنار، جنت کی خوشبو ہی نہیں سونگھ پائے گا۔ اب کس سے کیا پتہ چلا کہ محبت اہل بیت نیکی کو نیکی بناتی ہے۔ اب وہ نیکیاں تو کرتا رہا، لیکن وہ نیکیاں شمار ہی نہ ہوئیں، وہ نیکیاں قبول ہی نہ ہوئیں، تو پھر اس کا اجر کہاں ہو؟ تو اگر نیکی پہ اجر ہے تو اس وقت ہے کہ جب ان ہستیوں سے محبت ہو۔ محب ہونا ان ہستیوں کا واجب ہے، کیونکہ اللہ نے جو ایک انسان کو فطری طور پر محبت کے لیے چاہیے، اللہ نے ان ہستیوں کو وہ عطا کر دیا۔ اگر کوئی علم سے محبت کرتا ہے تو ان کو سب سے بڑا عالم بنا دیا، اگر کوئی حسن سے محبت کرتا ہے تو ان سے بڑے حسین کوئی نہیں، اگر کوئی سخاوت سے بڑی محبت کرتا ہے تو ان سے بڑے سخی کوئی نہیں۔ مطلب جس صفت کو بھی لیں، ہر صفت جو ہمارے راہبر و رہنما بنائے ان میں اعلیٰ درجے کی قرار دی، تاکہ جو محبت کرنے کا حکم دے رہا ہوں وہ حکم فطری بھی قرار پائے۔ یہ نہیں کہ وہ صفات موجود نہ ہوں جو محبت کے لیے چاہیے اور پھر وہ محبت کا حکم دے، تو یہ حکیم کے خلاف ہے، اس کے حکیمانہ قول و فعل کے خلاف ہے۔ دنیا میں عزت و احترام تو تبھی ہوتا ہے کہ جب غیر بھی تعریف کرے، اور اللہ نے جو ہمیں راہبر دیے وہ ہستیاں تھیں جن کو غیروں نے بھی مانا، اپنوں نے بھی مانا، کدورت رکھنے والوں نے بھی مانا، نفرت کرنے والوں نے بھی مانا، اور سب ہستیاں اتنی بعظمت ترین تھیں جو ہادیان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مہدی دوران تک جتنی بھیجی، سب کو بے مثل و بے مثال اور ہر عیب اور نقص سے پاک اور معصوم عن الخطا بنا کے بھیجا۔ ان ہستیوں پر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک محب ہونا ہوتا ہے اور ایک شیعہ ہونا ہوتا ہے۔ یہی حدیث قصہ جو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ جب حدیث قصہ کے اب آخری الفاظ پہ جائیں تو مولا علی علیہ السلام نے سید الرسول سے یہ سوال کیا کہ سرکار بتائیں اللہ کے نزدیک اس حدیث قصہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو رسول اکرم نے دو قسمیں اٹھائیں، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، نبوت و رسالت کی قسم اٹھا کے حضرت نے فرمایا ہمارے شیعہ اور ہمارے محب
محبینا و شیعتنا، ہمارے محب اور ہمارے شیعہ زمین پہ کوئی محفل برپا کریں اور اس میں اس حدیث کو پڑھیں، اگر اس میں کوئی بیمار ہوگا تو اللہ اس کا دکھ دور کر دے گا، کوئی اس میں غمناک ہوگا تو اللہ اس کا غم دور کر دے گا، کوئی حاجت مند ہوگا تو اللہ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وہ حفت الملائکہ، اور اس محفل کو جس میں ہمارے محب اور شیعہ ہوں گے، ملائکہ نازل کر کے پورے گھیرے میں لے لیں گے، اور ملائکہ والی وہ محفل بن جائے گی جس میں ہمارے محب اور ہمارے شیعہ ہوں گے۔ جو نقطہ میں آپ کو روشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں سرکار نے دو لفظ استعمال کیے، ایک محب اور ایک شیعہ۔ یہی فقط فرما دیتے کہ ایسی محفل زمین میں برپا کریں جس میں محب ہوں، شیعہ نہ بولتے، یا صرف شیعہ فرما دیتے محب نہ بولتے، تو محسوس ہوا کہ لفظ شیعہ اور محب میں فرق ہے۔ محب اور ہوتا ہے اور شیعہ اور ہوتا ہے۔ محب محبت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور شیعہ پیچھے چلنے والا، نقش قدم پہ پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جو بات مہم ہے وہ یہ، کیا محب کامیاب ہے یا شیعہ کامیاب ہے؟ تو جو حدیث ہے اس میں تو لفظ شیعہ استعمال ہوا، یعنی انت و شیعتکہم الفائزون، یعنی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو لفظ شیعہ ہی اصل کمپلیٹ لفظ ہے، چونکہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور محبت کا جو تقاضا ہے اس کو بھی وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن محب وہ ہوتا ہے جو چاہت تو رکھتا ہے لیکن اس چاہت کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے محب، وہ تو آپ کو باہر بھی بہت سارے لوگ نظر آ جائیں گے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اس گھرانے سے محبت کرتے ہیں، اور واقعی محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وضو ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اور حج پہ کندھا ننگا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے احکامات ویسے کرتے ہیں جیسے جن سے محبت کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیے ہوئے ہوتے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں۔ سلام ہو اور یہ محبت تمہارے لیے نصیب ہو تمہیں، لیکن کامیابی تب ہوتی ہے جب یہ محبت ان اعمال اور افعال اور ارکان کے ساتھ ہو کہ جو محبت کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جو محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے وہی محب شیعہ قرار پاتا ہے۔ لہذا جو محب شیعہ بیٹھا ہے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آلہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اور صرف محبت ہی کافی نہیں ہے کہ بس بندہ ہر چیز سے محبت کرتا رہے، جو بھی سامنے آئے اس سے محبت کا دم بھرے، اور اس کے اندر کوئی غصہ اور بغض ہو ہی نہ۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم تو سب کو چاہتے ہیں، ہم فلاں کو بھی چاہتے ہیں، ہم فلاں کو بھی چاہتے ہیں، ہم انہیں بھی چاہتے ہیں، ہمارے اندر چاہت ہے، بغض نہیں ہے، تو یہ بھی دین نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ حضرت میں فقط آپ کی زیارت کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہوں، کیا اس سے مجھے کوئی اجر ملے گا یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، حل الدین الا الحب والبغض، دین سوائے حب اور بغض کے ہے ہی نہیں۔ دین میں یا محبت ہے یا نفرت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کہ دین بھی نفرت کی بات کرتا ہے؟ ہاں قبلہ، اگر نفرت نہ ہو تو دین کمپلیٹ نہیں ہوتا۔
دین مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نفرت کرنی کس سے ہے؟ نفرت اس سے کرنی ہے جو خدا سے نفرت کرتا ہے، جو اہل البیت سے نفرت کرتا ہے، جو رسول کا دشمن ہے، جو اہل البیت کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن ہو اور میں کہوں تو میرے دوست ہو، ماشاءاللہ میں تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرے اندر نفرت ہے ہی نہیں، لہذا میں تو اللہ کے دشمن سے ہی پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہودی اور یہ نصرانی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، بالخصوص یہودی یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے چونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ یہودی ہمارے بڑے دوست ہیں، یہ غلط ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کے ماننے والے کا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ کوئی دوستی کا ظاہری ثبوت دیتا ہے تو وہ بھی منافقانہ ہوگی، اس لیے کہ وہ اوپر سے آپ کو ہاتھ ملا رہا ہوگا، نیچے سے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ کی اصل کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کے کہنے کو نہیں مان رہا، اللہ نے فرمایا کہ تم میرے آخری پیغمبر کو مانو، وہ نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو مانو، وہ اس کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد کے انبیاء کو مانو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء انہیں نہیں مانتے۔ تو اس حوالے سے وہ تو اللہ سے اتنا انکار کرتے ہیں، ان کہتے ہیں کہ بس یہودیوں کو تو صرف اگر جہنم میں جانا ہی ہے تو چند گنے ہوئے دن جانا ہے، باقی انہیں جہنم سے کیا لینا دینا، سب کچھ تو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں۔ ان کے جو نظریات ہیں وہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ لیکن ہم اگر کہیں کہ نہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے، تو یہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمان کا اور اسلام کا بھی دشمن ہے۔ تو لہٰذا دین کے اندر حب بھی ہے، دین کے اندر بغض بھی ہے۔ بغض جس سے کرنا ہے اس سے بغض کرے، جس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت کرے۔ اس لیے آپ کے فروع دین میں جہاں تولا ہے وہاں تبرہ بھی موجود ہے۔ اگر تولا ہو اور تبرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی دین مکمل نہیں ہے۔ جس سے تبرہ کرنا ہے، تبرے کا انداز ایک اپنا ہوتا ہے، ذکر نہیں ہے کہ بندہ کوئی گالیاں نکالتا ہے یا اس کو نازیب الفاظ بولتا ہے، یہ تبرہ نہیں ہوتا۔ تبرہ یعنی اس کے ان کاموں سے نفرت جو خلاف شریعت ہیں، خلاف اسلام ہیں، خلاف فطرت ہیں، ان چیزوں کے خلاف جب وہ نفرت کرتا ہے تو یہی تبرہ ہوتا ہے۔ نفرت ہوتی ہے، اس سے دوری ہوتی ہے، معاف ذمہ سے دور رہنا ہوتا ہے کہ تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ ہے تبرہ۔ تو بہرحال حضرت نے نہج البلاغہ میں ایک بہت ہی خوبصورت عظمت اہل بیت کا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت کی ذات پر اونچی صلوات پڑھ لیجیے، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ نہج البلاغہ پڑھا کریں، ٹائم دیا کریں۔ آج کل تو اتنی اچھی ایپس آ چکی ہیں، اور پھر نہج البلاغہ کا نام ہی سید رضی نے نہج البلاغہ اس لیے رکھا کہ اسے شیعوں کی کتاب مخصوص نہیں کیا۔ نہج اسلام نام رکھ دیتے، اسلام ہی کی تو باتیں ہیں نہج البلاغہ میں، نہج شیعہ رکھ دیتے، نہیں نہج قرآن رکھ دیتے، قرآن ہی کی تفسیر کا نام تو نہج البلاغہ ہے۔ سوائے قرآن کی تفسیر کے مولا نے نہج البلاغہ میں کچھ نہیں فرمایا، اور نہج توحید رکھ دیتے، توحید ہی تو سمجھائی ہے نہج البلاغہ میں مولا نے، لیکن یہ نام نہیں رکھے، اس لیے کہ جتنا کلام بلند ہے ویسا ہی نام بلند رکھا۔ ہم نہج البلاغہ نام رکھا، نہج الفصاح بھی نہیں رکھا۔ فصیح کلام بھی بہت اچھی کلام ہوتی ہے، لیکن بلیغ کلام انتہائی اچھی کلام ہوتی ہے۔ مثلا ایک ہوتی ہے فصاحت، ایک ہوتی ہے بلاغت۔ فصیح کلام یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، صدیقی صاحب آئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھا دو، ان پہ 7 قسم کے کھانے چن دو، اور یہ ان دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمائیں گے۔ یہ فصیح کلام ہے، اچھے الفاظ کا چناؤ ہے، ان کے لیے احتراماً جملے ہیں، یہ فصیح کلام ہے۔ یہی فصیح کلام جب میں ماہ رمضان المبارک کے دن میں ان کے لیے کہوں
کہ صدیقی صاحب آئے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا دن ہے، دوپہر کے ٹائم کہوں کہ ان کے لیے دسترخوان بچھا دیں، اوپر کھانے چن دیں اور یہ تناول فرمائیں گے، یہ کلام فصیح ہے لیکن بلیغ نہیں ہوگی، چونکہ یہ مقتضائے حال کے خلاف ہے۔ ماہ رمضان کے دن میں کھانا کھانا حرام ہوتا ہے، تو لہذا ہر بلیغ کلام فصیح ہوتی ہے لیکن ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہوتی، تو لہذا ایسا جچا تلا نام رکھا سید ارزی نے کہ جس کے اندر تمام علم و بلاغت کے تقاضے موجود تھے، اور کہا کہ اس کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اگر نہج اسلام رکھتے تو وہ مسلمان ہی سے پڑھتے، اگر نہج قرآن رکھتے، نہج شیعہ رکھتے تو وہ قرآن اور شیعہ سے تعلق رکھنے والے اسے پڑھتے، لیکن نہج البلاغہ نام رکھ کے اتنا اس کو عام کر دیا۔ اور پھر مولا بھی جب بولتے تھے تو وہ فقط مسلمانوں کو سامنے رکھ کے نہیں بول رہے ہوتے تھے، وہ بھی انسانی فطرت کو سامنے رکھ کے بیان صدق کے لسان سے فرما رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے ہندوؤں نے پڑھا اسے غیروں نے پڑھا، عیسائیوں نے اس پہ کتابیں لکھی، اور نہج البلاغہ سے اتنا استفادہ ہم نے نہیں کیا جتنا غیروں نے کیا۔ نہج البلاغہ کی سب سے بڑی تفسیر اور سب سے بڑی نہج البلاغہ کی جو وضاحت کرنے والی کتاب ہے وہ ایک اہل سنت کے معتزلی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ابو الحدید نے کی۔ ایک اہل سنت کا عالم ہے ابو الحدید اس کا نام ہے، اور اس نے نہج البلاغہ کی شرح 22 ضخیم جلدوں میں کی، اور وہ ہمارے ہاں بھی معتبر مانی جاتی ہے کہ اس کی شرح واقعاً اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ 22 جلدوں میں عیسائیوں نے اس پہ کتابیں لکھی نہج البلاغہ پہ، اس لیے کہ جب مولا کوفہ کے ممبر پہ بیٹھتے تھے تو کوفہ میں تو سارے کلچر اور ساری ثقافتیں موجود تھیں، پہلی آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں کی عبادت، وہاں کی آبادی چل رہی تھی، اور پھر ہر مذہب فرق وہاں موجود تھا، اور وہ مولا کے خطاب میں آتے تھے، مولا کے سامعین ہوتے تھے جب مولا بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا مولا کا بیان، اس لیے جب ایک ہندو اسٹوڈنٹ نے اپنے ایک پروفیسر ادیب سے یہ کہا علی گڑھ یونیورسٹی میں کہ قبلہ آپ ادیب ہیں عربی کے اور پروفیسر بھی ہندو، بہت سارے عربی جاننے والے ہیں، تو آپ سارے مل کے ایک جملے 2-4 جملے بنا لو، ایک سورہ بن جائے گا، اور مسلمانوں کی کتاب میں یہ چیلنج ہے کہ تم ہمارے خلاف ایک سورہ لاؤ، 10 سورے لاؤ، 10 آیتیں لاؤ، ہم ہار ماننے کو تیار ہیں، تو تم ایک سورہ بنا دو، سارے ہندو ادیب مل کے مسلمانوں کو پیش کریں گے کہ یہ ہے، ہم قرآن کے خلاف سورہ لے آئیں۔ تو جب اس پروفیسر نے اس طالب علم کا یہ جملہ سنا تو اس سے کہا بیٹھ جاؤ، اور پھر ایسا سوچنا بھی نہیں، تو قرآن کی بات کرتا ہے، لوگ اب تک نہج البلاغہ کا جواب نہیں دے سکے۔ لہذا نہج البلاغہ جو قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے، اس کو اپنے مطالعہ میں لے آؤ۔ وہ مولا کی تقریریں ہیں، وہ مولا کے خط کیسے لکھتے تھے، اور مولا بیانات کیسے فرماتے تھے۔ یہی خطبہ حمام، اس کو پڑھو، خطبہ حمام۔ حمام ایک حضرت کے صحابی کا نام ہے، وہ آیا حضرت کی خدمت میں، آگے کہنے لگا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ آج مجھے متقیوں کی صفات بتائیں کہ متقی ہوتے کون ہیں، جن کے آپ امام ہیں، متقی کی امام ہے نا مولا، متقی کون ہوتا ہے؟ تو مولا نے 2-4 صفتیں بتائیں، وہ واجب ادا کرتا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ حسن سلوک رکھتا ہے۔ تو وہ کانے نہیں ہو رہا، کہتا نہیں مولا یہ تو بالکل لائٹ آپ نے صفتیں بتائیں، آپ کمپلیٹ متقیوں کی وضاحت میرے ساتھ فرمائیں کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ اور پھر علی جیسی زبان جب حرکت میں آتی ہے تو حضرت نے پھر متقیوں کی 110 صفات بیان فرمائی۔ آپ سارے ماشاءاللہ متقی ہیں نا، اس لیے کہ آپ شیعہ ہیں اور شیعہ متقی ہی ہوتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں کہ امام المتقین، مولا امام المتقین ہے، اور متقی ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور جنت ہے ہی متقیوں کے لیے، غیر متقی کا جنت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ،
جنت کو سجایا گیا ہے متقین کے لیے، اور جنت متقیوں کی انتظار میں ہے، لہذا جنت تو متقیوں کی جگہ ہے، اور امام بھی متقی ہے، اور قرآن بھی متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی لا ریب فیہ ہدی للمتقین، قرآن بھی متقیوں کے لیے، امام بھی متقین کے لیے، جنت بھی متقین کے لیے، سارا نظام آخرت بھی متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام بھی نیک متقین کے لیے۔ تو جب سارے فائدے ہیں ہی متقین کے لیے تو کم از کم ہمیں یہ جاننا تو چاہیے کہ وہ متقین ہوتے کون ہیں، کون کون سی صفتیں متقین میں پائی جاتی ہیں، اور تفصیلی صفات جب حمام نے پوچھی تو مولا نے بیان کرنا شروع کر دی، 110 صفات بیان کی۔ خطبہ حمام نکالو، دیکھو مولا نے کون کون سے صفتیں، اس پہ علماء نے پھر خطبہ حمام پہ وہ تفصیلات لکھی ہیں، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، مولا کا ایک جملہ کئی جملے اندر رکھتا ہے۔ تو 110 صفات جب مولا نے بیان کر لی نا تو حمام نے ایک چیخ ماری اور مولا کے سامنے گھیرا اور مر گیا، مولا کے سامنے تڑپ کے مر گیا۔ مولا نے فرمایا مجھے اسی چیز کا خوف تھا کہ اس کا دل یہ صفتیں برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے حضرت پہلے نہیں بیان کر رہے تھے، جب اس کا اصرار ہوا تو پھر حضرت نے بیان کر دیا، اور وہ خطبہ سن کے مر گیا۔ یہ وہ ٹیپ کا خطبہ ہے جس سے سامع فوت ہو گیا، لہٰذا آپ بھی ڈر جائیں گے کہیں ہم اس کو پڑھیں تو کہیں ہم ہی رخصت نہ ہو جائیں۔ تو قبلہ یہ بہرحال آپ کا دل ہو سکتا ہے ایسے نرم ہو، اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال اسے پڑھیں ہمت کر کے، جب موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، لہٰذا اس خوف سے نہ کہ ہم خطبہ حمام پڑھیں کہیں ہم ہی نہ مر جائیں، تو بہرحال اللہ آپ کو انشاءاللہ زندگی دے گا، لیکن خطبہ حمام پڑھیں باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مولا نے اسی نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں انا احسن الحسنات ہے یا حبنا وَإِنَّ أَسْوَأَ السَّيِّئَاتِ هِيَ بُغْضُنَا، یہ محبت اور بغض کی بات چل رہی ہے نا، تو حضرت نے نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت جملہ محبت و بغض کے بارے میں فرمایا دنیا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہم آل محمد سے محبت کرنا، اللہم صلی علی محمد و آل۔ نیکیوں کے اندر درجات ہیں نا، ان احسن الحسنات آخری ڈگری استعمال کی، نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی حبنا، وہ ہم آل محمد سے محبت کرنا ہے، وَإِنَّ أَسْوَأَ السَّيِّئَاتِ هِيَ بُغْضُنَا، اور سب سے بڑی برائی، سب سے گھری ہوئی بات اور گندی بات ہم آل محمد سے بغض رکھنا ہے۔ جو اپنے سینے میں ہمارا بغض رکھتا ہے وہی سب سے بڑا گندا ہے، چاہے داڑھی رکھی ہے، چاہے آسا ہاتھ میں ہے، نیک صالح بنا ہوا ہے، میں نے عرض کیا نا عبادتیں کر کر کے ساری زندگی دن رات گزار دے۔ ابو حمزہ سمالی حضرت کی خدمت میں آئے، یہ بہت اچھے شاگرد تھے تین اماموں کے، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان تین ہستیوں کے انہوں نے، اس ہستی نے وہاں سے کسب حاصل کیا، ابو حمزہ سمالی۔ تو ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، تو امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد پہ سوال کیا، امام علیہ السلام فرمایا ابو حمزہ سمالی بتا ای البقات افضل من الارض، پوری زمین میں افضل ترین ٹکڑا کون سا ہے، پوری زمین میں افضل ترین ٹکڑا کون سا ہے؟ اور جب بڑا سوال کرے نا تو وہاں بہرحال عاجزی دکھانی چاہیے، اور پھر آگے سوال کرنے والا امام ہو، بندہ اپنا علم بہانے لگانے کے لیے امام ہے تو میں اپنی نظر دینے لگ جاؤں، تو کہنے لگا مولا آپ کے سامنے میں کیا جواب دوں، آپ فرما دیں کون سا ٹکڑا افضل ترین ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ما بین الرکن والمقام افضل البقعات من الارض، پوری زمین میں رکن، یہاں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں رکن، حجر اسود سے لے کر
مقام ابراہیم کے درمیان کا جو تھوڑا سا ایریا ہے یہ پوری زمین سے افضل ترین ٹکڑا ہے، پوری زمین میں افضل ترین ٹکڑا یہی ہے، رکن اور مقام کے درمیان کی جگہ، جو دیوار سے لے کر یہاں کرسی تک یہی کچھ فاصلہ ہے۔ تو یہ جو چند گزوں کا فاصلہ، میٹروں کا فاصلہ ہے، یہ افضل ترین ٹکڑا ہے۔ اور پھر آگے حضرت نے فرمایا ابو حمزہ اگر کوئی اس افضل ترین ٹکڑے میں اتنی عبادت کرے جتنی نوح علیہ السلام جتنی زندگی تھی، یعنی 2500 سال یہاں کھڑا رہے عبادت کرتے ہوئے، ہم تو وہاں سے گزر ہی پڑے تو بڑی بات ہے، ایک جگہ جو اتنی خاص ہے، وہاں ویسے حکم ہوتا ہے کہ ہم وہاں نماز پڑھیں رکن و مقام کے درمیان، لیکن وہاں کہاں، تو سامنے پڑھنا پڑتی ہے، برآمدے سے بھی آگے نکل کے رش ہوتا ہے وہاں سے، اور پھر طواف کا حکم ہوتا ہے کہ اندر سے مقام ابراہیم کے اندر سے کرو، لیکن اب علماء نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ اب باہر سے کرو، اس لیے جائز ہے کیونکہ اندر مشکل ہو جاتی ہے، رش اتنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک بہت ہی اعلیٰ ترین جگہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی نوح علیہ السلام جتنی زندگی پائے اور وہ ساری زندگی اسی رکن و مقام پہ گزار دے، فارغ نہ بیٹھے، دن کو روزے رکھے، رات کو یہاں ساری رات عبادت کرے، دن کو طواف کرے، اسی جگہ وہ اپنی زندگی گزار دے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد جب اسے موت آئے اور اس کے دل میں ہماری ولا نہ ہو، لم ینفع ذالک، یہ ساری عبادت رکن و مقام کے درمیان بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے، لم ینفع ذالک، اس سے اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، اس کی ساری رہگاں جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا ان اسوأ السیئات ہی بغضنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے بغض اہل بیت، جو نیکیاں بھی کھا جاتی ہے۔ اور حضرت نے اسی نہج البلاغہ میں بڑا ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت میں سے کسی فرد کا بھی ہم آل محمد کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، ہم آل محمد اور ہیں اور اس امت کے افراد اور ہیں، ہمارے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی کہے جی ان کے بھی ایسے چہرہ تھا جیسے ہمارا چہرہ ہے، ان کی بھی یہی ساخت تھی جیسے ہماری ساخت ہے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے تھے، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لہذا برابر ہو گئے۔ اگر کوئی ایسی خام خیالی میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم آل محمد کے برابر ہیں، تو حضرت نے فرمایا لا یقاسو، یہ قیاس ہی نہ کرنا، گمان ہی نہ رکھنا کہ ہم آل محمد جیسے ہیں، لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، ایک بندہ بھی ہم آل محمد کا ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ایک بندہ بھی ہم آل محمد کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی حضرت نے نہج البلاغہ میں دلیل دی، حضرت نے فرمایا کیف یسوی من جرت نعمتہم علیہ ابدا، بھلا وہ ہماری برابری کر کیسے سکتا ہے جس کو ہمیشہ دسترخوان پہ کچھ ہماری وجہ سے ملا ہو، جس کو کچھ ٹکڑا ملتا ہے دنیا کا تو ہماری وجہ سے ملتا ہے، ہم احسان کرنے والے ہیں، محسن ہیں، وہ ممنون احسان ہیں، لہذا جن کو ہماری وجہ سے کچھ ملے وہ ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی یہ پوری کائنات انہی کی وجہ سے تو سجی۔ جب جبرائیل نے پوچھا یا رب من تحت الکسا، پروردگارا وہ چادر زہرا کے نیچے ہیں کون جن کے لیے تو نے یہ کچھ کر دیا؟ تو اللہ نے فرما دیا نا کہ اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر نہ زمین بناتا نہ آسمان، نہ سورج چمکاتا نہ چاند، نہ کہکشائیں بناتا نہ اور نظام کائنات، نہ سمندر چلاتا نہ ہوائیں، نہ کشتیاں بناتا اور نہ یہ سرسبز و شاداب چیزیں، نہ نوح بناتا نہ آدم، نہ موسیٰ بناتا نہ عیسیٰ۔ اے جبرائیل نہ تو ہوتا نہ تیرے سر کا تاج ہوتا، نہ اسرائیل ہوتا نہ موت ہوتی، نہ جنت ہوتی نہ جنتی، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک اگر ہے تو انہی کے صدقے جو چہرہ کی چادر کے نیچے موجود۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ پنجتن پاک، یہ آل محمد علت غائی کائنات ہیں، ان کے صدقے میں آپ اور ہم ہیں، اور یہ پورا نظام انہی کے صدقے میں ہے. اس لیے حضرت فرمایا کیف یسوی من جرت نعمتہم علیہ ابدا، وہ ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے جو ہمیشہ ہماری وجہ سے کچھ کھا پی رہا ہے. رزق فقط روٹی کپڑے مکان کو نہیں کہتے، یعنی ہوا لے رہا ہے تو ہماری وجہ سے، زندہ ہے تو ہماری وجہ سے، کچھ ضرورت اس کی جو بھی ہے وہ ہماری وجہ سے، یہ نظام میں آیا تو ہماری وجہ سے، آخرت کے نظام میں جائے گا تو ہماری وجہ سے، آخرت آباد ہوگی تو ہماری وجہ سے. جس کا پورا نظام ہی ہماری وجہ سے وہ ہمارا برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ عبداللہ ابن عباس جو حضرت کے شاگرد تھے، اور ایسے صحابی گزرے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قرآن سمجھا. صحابی غیر معصوموں میں سب سے زیادہ جس ہستی نے قرآن کو سمجھا وہ عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت کے شاگرد تھے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن نماز عشاء ختم ہوئی، مولا نے میرا ہاتھ پکڑا، جنت البقیع میں لے آئے. مولا نے اینٹوں کا ممبر بنایا، 2-4 اینٹیں بندہ رکھتا نا، اس پہ بیٹھ گئے، میں سامنے بیٹھ گیا، شاگرد جو تھا. مولا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کر دی. بسم اللہ سمجھانے لگے کہ بسم اللہ کیا ہے. یعنی جو اذکار ورد میں آتے ہیں نا، ان میں ایک بسم اللہ بھی ہے. جو آپ ذکر کرتے ہیں نا مختلف، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات، وہاں باقاعدہ حکم ہے کہ آپ بسم اللہ بھی پڑھا کرو مسلسل بسا اوقات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بسم اللہ کا ورد کرتا ہے اسے جنت میں ایسی حوریں ملے گی جس کے ایک رخسارے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ، دوسرے رخسارے پہ لکھا ہوگا علی ولی اللہ. اب بسم اللہ کی جو بھی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، اتنے باب، اتنا بڑا باب ہے جو بسم اللہ کی فضیلت میں ہے کہ دنگ رہ جاتا ہے بندہ کہ بسم اللہ ہے کیا اور بسم اللہ کی فضیلت میں. تو آپ سمجھ کیا سکتے ہیں، پورا قرآن ساری کتابوں کا مجموعہ ہے. جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ساری قرآن میں، اس سے زیادہ بھی زیادہ قرآن میں، ہر خشک و تر قرآن میں، اور پورا قرآن یاسین میں، اور سورہ یاسین، پورا قرآن سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ بسم اللہ میں. یعنی پوری آسمانی کتابوں کا ذکر، اہمیت، وضاحت، مطالب، معانی سب بسم اللہ میں جمع ہے. اس لیے تو بسم اللہ کے چور بھی بڑے تھے، بسم اللہ کے چور ہی گزرے. ایک بندہ گیا، انہوں نے نا مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. تازہ رسول اکرم کے بعد کا زمانہ تھا، تو نماز میں بسم اللہ نہ پڑھی. ٹھیک ہے، جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی، ایک بندہ آگے گیا، انہوں نے نماز پڑھانے والے سے کہا بسم اللہ بھول گئے ہو یا چوری کر لی ہے؟ ہاں، تو مطلب اس طرح کے واقعات خود مسجد نبوی میں بعد الرسول بھی فوری رونما ہونے لگ گئے. تو بسم اللہ سے یہ دشمنی، بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہے بھائی، اور اللہ نے 114 دفعہ بسم اللہ قرآن میں نازل فرمایا. سورہ 114، بسم اللہ بھی 114. ایک سورہ میں 2 دفعہ بسم اللہ، سورہ مبارکہ نامل 19واں پارہ، ایک بسم اللہ تو اس کی اپنی ہے، اور ایک بسم اللہ سورہ نامل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی واتونی مسلمین، اس طرح کے لفظ ہیں کہ مسلمان ہو کے میرے قدموں میں آ جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی تھی. تو بہرحال یہ 2 دفعہ وہاں یا 114 دفعہ. میں جو نقطہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ پورا قرآن بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ بائے بسم اللہ میں ہے. پوری بسم اللہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور مولا فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہی ہوں. یہ 2-4 ہاتھ اوپر ایسے ایک ایک آیا ہے.
جیسے جب نعرہ لگتا ہے نا تو دونوں ہاتھ ہونے چاہیے نا. اللہم صلی علی محمد وآل انا نقطۃ تحت البا. یعنی جیسے آپ کے، اور پھر با کا کمال ہے، یہ پروردگار جو الفاظ بنانے کے لیے حروف بنا رہا تھا، حروف تہجی، الفابیٹس، یہ جب بن رہے تھے تو یہ خود کلام بنانے والا ہی بنا رہا تھا. میں اور آپ نے تو نہیں بنایا نا، الف با تا سا جیم ہا کھا، میں اور آپ نے تو نہیں بنائے. جس نے کلام بنائی ہے، جس نے لغت بنائی ہے، وہی بنا رہا تھا نا. تو با کے اندر کمال رکھا. جب لفظ با بولو تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں، دونوں ہونٹ ملتے ہیں اور تر جگہیں ملتی ہیں. با ہونٹ کے ہونٹ، دونوں ہونٹوں کی تر جگہیں وہ آپس میں ملے تو با نکلتے ہیں، ورنہ نکلتی نہیں ہے. با کے اوپر والا جو حصہ ہے روایات میں وہ رسول ہے، با کے نیچے نقطہ علی ہے. بھائی جس قرآن کی ابتدا ہی رسول و علی سے ہو، اس سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اس قرآن کو پڑھا کرو اور اس بسم اللہ کا ورد کیا کرو باقاعدہ. صبح اٹھو، جس ٹائم بھی فارغ بیٹھے ہو تو بسم اللہ پڑھنا شروع ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. آپ 2-3 دفعہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ صحیح پڑھنی چاہیے. کوئی لوگوں کی بسم اللہ ہی غلط ہوتی ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ایک ہا ہے جو درمیان حلق سے نکلتی ہے، ہیم. اگر ہیم کہو گے، ہا موٹا کر دو گے تو وہ ہا آنکھوں والی آ جائے گی، اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے. یہ ہا حلوے والی ہے، درمیان سے نکلتی ہے، ہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ کہتے ہیں ہرہمان الرحیم، یہ غلط ہے. اور ماں کو بھی ماں نہیں کہنا، کو ناک میں ماں کہتے ہیں، ماں نہیں، ماں. الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال اتنا اس میں اعظم بھی اس کو سمجھ لیں تو بہت ہی اعلیٰ ذکر ہے. تو میں جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت، وقت بھی ختم ہو گیا، کہ حضرت نے اینٹوں کا ممبر بنایا اور سامنے عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا اور بسم اللہ کی تفسیر شروع کر دی. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں سن رہا تھا اور آگے کوئی چھوٹا موٹا شاگرد بھی نہیں تھا، کوئی اناری شاگرد بھی نہیں تھا کہ گھبرا جاتا. نہیں، سن رہا ہے. ظرف اس کا بڑا وسیع تھا. مولا بھی عام بندے کو ایسے نہیں اتنی لمبی تفسیر بیان کرتے. نماز عشاء کے بعد شروع ہوئے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مولا نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کی. میں نے آسمان پہ دیکھا تو فجر کا تارا طلوع کر گیا تھا. فجر کا تارا طلوع جب کیا ہوا میں نے دیکھا تو میں نے مولا سے پوچھا، مولا ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی؟ یہ رات ختم ہو گئی اور ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی. اب یہ جملہ سنیے. فرمایا وَلَوْ شِئْتُ، اگر میں چاہوں بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا اور تو لکھنے والا بن جائے، میں بیان کرنے والا بن جاؤں، 70 اونٹ کتابوں سے لد جائیں، اتنا بیان کرو اور تو اتنا لکھے کہ 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں. تو بسم اللہ کی بات کرتا ہے، ابھی بائے بسم اللہ کی بات بھی ختم نہیں ہوگی. بسم اللہ تو پھر آگے پڑھا ہے، ابھی با کی بات بھی ختم نہیں ہوگی کہ با معنی با بھی ختم نہیں ہوگا کہ بسم اللہ کے با کے معنی کا کیا اہمیت اور کیا زور اور کیا اس کی وضاحت ہے. 70 اونٹ بھر جائیں پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اور وہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کھجوروں کا تشت تھا، تازہ کھجوریں اس نے لی ہوئی تھیں، رسول اکرم کے سامنے رکھیں، سرپوش ہٹایا تو ماشاءاللہ تازہ کھجوریں تھیں. اور رسول اکرم کی عادت تھی جب بھی کوئی چیز کوئی لے کے آتا نا تو حضرت اس سے سوال کرتے تھے یہ جو آپ چیز لائے ہیں یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر کوئی یہ فرماتا کہ یہ ہدیہ ہے، خود بھی کھاتے، اہل البیت کو بھی کھلاتے اور پیاروں کو بھی کھلا دیتے. اگر کوئی کہتا کہ یہ صدقہ ہے
نہ خود کھاتے نہ اہل البیت کو کھلاتے، پیاروں کو کھلا دیتے۔ حضرت کا عمل بتا رہا ہے، صدقہ کھانے والے اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہے۔ یار ہم کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس نے کہا مولا یہ ہدیہ ہے، میں اپنے باغ سے لایا ہوں، آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو حضرت نے وہ ہدیہ تقسیم کیا، ہر ایک کو مٹھی مٹھی بھر کے دی۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میرے حصے کی مٹھی بھی آئی، میں نے اسے جیب میں رکھ لی، ہر کوئی کھانے لگا، میں رسول اکرم کے سامنے زانو ادب ٹیک کے بیٹھ گیا، ہاتھ یوں کر لیے، یا رسول اللہ جو کھجور کھانے کے بعد گٹھلی ہو وہ زمین پہ نہ ڈالنا، میرے ہاتھوں پہ رکھ۔ کھجور کی جو گٹھلی ہے وہ زمین پہ نہیں ڈالنا، مجھے دیتے رہے۔ رسول اکرم نے کھجور تناول فرمائی، گٹھلی پہ لگا ہوا لعاب رسالت کی تاثیر دیکھیے۔ عبداللہ بن عباس کہتا ہے میں وہ جو گٹھلی پہ لعاب رسالت لگا تھا فوراً میں نے اسے اپنے منہ میں رکھا، جیسے لعاب رسالت میرے لعاب کے ساتھ ملا میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میں قرآن کے سمجھنے میں اعلیٰ سوچ کا مالک ہو گیا۔ اور آج اس عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے فقط اتنا لعاب دہن چوسا جو صرف گٹھلی پہ لگا ہوا تھا۔ تو تاریخ نے ہمیں لمحہ فکریہ تو دیا نا، جو اتنا لعاب دہن رسالت چوسے جو فقط گٹھلی پہ لگا ہو تو وہ مفسر قرآن بنتا ہے جو رسول کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھے۔ ماں کے دودھ سے زیادہ زبان رسالت کو چوسا ہے حسین نے۔ 40 دن تک بی بی کی طبیعت ناساز تھی۔ مولا حسین علیہ السلام پیدا ہوئے 40 دن تک بی بی کی طبیعت ناساز رہی۔ مولا رسول اکرم یا اپنا انگوٹھا دے دیتے تھے یا اپنی زبان دیتے تھے۔ کوئی ہے آج نانا ایسا جو اپنے نواسے کے منہ میں اپنی زبان دے؟ کوئی نہیں دیتا نا۔ لیکن سید الرسل اپنی زبان حسین کو چساتے تھے، اس سے حسین کی ہڈیاں بنتی تھی، حسین کا گوشت بن رہا تھا، حسین پروان چڑھ رہا تھا۔ زبان چوس چوس کے جو پروان چڑھے، اس لیے تو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا عربی، یہ مجھ سے ہیں، ان کا خون، ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت، ان کا سب کچھ مجھ رسول کا ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پہ بس ختم کر چکا۔ دیکھیں اتنی عظمت ہے مولا حسین علیہ السلام کی، اور پھر ان کے مقابلے کے لیے کسی کو ہے جرت کہ ان کے مقابلے اور ان کے ساتھ کوئی قیاس کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور وہی حسین ہی تھے نا جو کل نانے کی زبان چوس رہے تھے اور آج کربلا میں آ کے بتا رہے ہیں نانا آپ نے اگر میرے اوپر اتنا احسان کیا تو میں بھی آپ کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دوں۔ حسین نے بھی کچھ نہ چھوڑا، واپس سب کچھ لٹا دیا۔ یزید اتنی پاور میں تھا، زہران عرب و عجم کا بادشاہ بنا ہوا تھا، پھر بھی 27 ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھ چکا تھا کہ مجھے جنگ کرنی ہے، سپاہی بھیجو۔ لیکن نواسہ رسول کا کربلا میں حال دیکھ، 72 کو بھی چراغ بجھا بجھا کے کہہ رہا ہے چلے جاؤ۔ دشمن فوجیں کئی ملکوں سے اکٹھی کر رہا ہے اور زہرا کا لال اتنا مطمئن ہے، ہاں کہتے ہیں عباس چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے میرے حیا کی وجہ سے نہ جا رہے ہو۔ پھر یہ بھی فرما دیتے ہیں تم اکیلے نہ جاؤ، اپنے ساتھ ایک ایک دو دو ساتھ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جانوں اور یہ جانوں۔ لیکن وہ 72 کو اتنے مخلص تھے، کہتے تھے یہ تو ایک جان ہے، اللہ ہمیں 1000 جان دے، وہ بھی آپ کی لاشوں آپ کے قدموں میں قربان کر دیں۔ تو آؤ آج 4 محرم ہے، اس غریب کا ذکر کریں، ہاں
جس کو کوفے کے بازار میں تنہا گھوڑے کے ساتھ باندھ کے، زادارو بہت بڑے مظلوم ہیں حضرت مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل کی عظمت اس ایک جملے سے ہی کافی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا اپنے خط میں کوفیوں کو، میں اپنا بھائی مسلم بھیج رہا ہوں، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور میرا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مسلم کی عظمت دیکھیں، جن کا ہاتھ حسین کا ہاتھ تھا، اور وہ ہاتھ اتنا بعظمت تھا جب کوفہ میں آئے تو 18,000 مشہور روایت کے مطابق اس ہاتھ پہ بیعت کرنے والے آ گئے۔ ان مسجد کوفہ میں 18,000 نمازی حضرت کے پیچھے تھے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کے مختلف انداز اور مختلف اندازوں سے جو کوفے والوں کو ڈرایا گیا، اس سے انہوں نے اپنی بزدلی دکھائی اور بے ایمانی دکھائی کہ جو مسجد کوفہ میں نماز مغرب میں 18,000 تھے، نماز عشاء میں تھوڑے بچ گئے، نماز عشاء کی دعا ختم ہوئی تو 1-2 بچے، جب حضرت سلام پڑھ کے پیچھے ہٹے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ہانی بن عروہ انہیں پہلے مار دیا گیا تھا، چھڑیوں سے۔ ہانی بن عروہ جن کے پاس حضرت جن کے گھر میں رہتے تھے، ان کو، وہ سردار کوفہ تھے، ان کو بلوا کے عبید اللہ بن زیاد نے منہ پہ چھڑیاں مار مار کے شہید کر دیا تھا۔ اور باقی لوگ کچھ قید کر دیے گئے تھے، جیسے مختار تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، یا اس طرح کی جو ہستیاں تھیں وہ کچھ قید کر دیے گئے تھے۔ جو مخلصین تھے وہ تو تھے، اور وہ کربلا میں بھی پہنچے تھے۔ کہتے ہیں نا کوفی لا یوفی، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوفے والے کے لیے یہ ثابت ہو۔ بہت سارے کوفی ایسے تھے اور بہت سارے سردار ایسے تھے جو اپنی پوری رعایا اور اپنی پوری فوج کو تو کربلا میں نہ لے جا سکے، لیکن خود مولا حسین کے پاس کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ لیکن بہرحال جو بے وفا تھے وہ تھے ہی تھے، کیونکہ وہ 18,000 کوفے کے تھے، وہ سارے حضرت کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کسی کی ماں لینے آ گئی، کسی کی بہن لینے آ گئی، کسی کے گھر والے لینے آ گئی کہ تمہیں کیا لینا دینا، مسلم جانے اور یزید جانے۔ یہی وہ سخت جملہ تھا جس نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیا۔ باہر نکلے، کوئی نہیں ہے، جیسے کوفے میں چل رہے تھے کہ جس کا کوئی بھی ماننے والا یہاں نہیں رہتا، گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے۔ ایک جگہ حضرت گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک دروازے پہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کا نام طوع ہے، وہ کھڑی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں۔ حضرت وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ایک پیالہ پانی کا مل سکتا ہے؟ وہ اندر گئی اور پانی لے کے آئی۔ حضرت نے پانی پیا اور وہ اندر پیالہ رکھنے کے لیے گئی اور دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ جس جوان کو پانی پلایا تھا وہ تو ویسے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، اے جوان، تیرے لیے رات کے وقت مناسب نہیں ہے کہ تو میرے دروازے پہ کھڑا ہو، تیرا اس بھرے گھر میں کوئی گھر، بھرے کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے۔ اس وقت مسلم ابن عقیل نے کہا، کدھر جائے وہ جس کا بھرے کوفہ میں کوئی نہ بچا ہو؟ تو کہا، تم کون ہو جس کا پورے کوفہ میں کوئی نہیں ہے؟ چونکہ وہ جانتی، نام تو سنا ہوا تھا بیویوں نے، لیکن انہوں نے زیارت تو نہیں کر پائی تھی نا حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ تو حضرت نے فرمایا، انا مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو وہ مومنہ تھی، تڑپنے لگی، کہا، مجھے معاف کیجئے گا مولا، آپ کا گھر آپ کا اپنا گھر ہے، اندر تشریف لائیے، میں آپ کے لیے آپ کی مہمان نواز بنتی ہوں۔ تو حضرت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کھانا پیش کیا، لیکن حضرت نے نہ کھایا، عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رات میں جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ علی مولا آئے ہیں، چچا حمزہ آئے ہیں، رسول اللہ آئے ہیں، جعفر طیار آئے ہیں۔ فرماتے ہیں مسلم ابن عقیل، اب تیری شہادت کا وقت قریب ہے۔ عزادارو اٹھے اور نماز صبح پڑھی، اور باہر اس کا بیٹا، اس نے، بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے سے قسمیں تو لی، لیکن وہ چونکہ بدطینت تھا، اس نے جا کے بتا دیا
اور محمد بن اشش 500 فوجیوں کے ساتھ جو گھوڑوں پہ سوار تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو اس کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکلے کہ میں آپ کے گھر کو جنگ کا ماحول نہیں دینا چاہتا، کہیں یہ آگ نہ لگا دیں۔ پس عزادارو باہر نکلے، ایک نشانہ 500 تیر تلوار تھے، 500 تیر و تلوار جو سوار تھے ان کے پاس تھے، اور ایک تنہا مسلم ابن عقیل تھا۔ لیکن سلام شیر بنی ہاشم پہ جو 500 کو بھی بھیڑوں بکریوں کی طرح اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اور آگے مسلسل پڑھ رہے تھے اور رجز بھی پڑھ رہے تھے۔ اور جب 500 شکست کھا گئے تو اس نے لکھا ابن زیاد کو کہ اور فوجی بھیجو۔ اس نے کہا 500 ایک کے مقابلے میں گئے اور فوجی مانگتے ہو؟ تو اس نے آگے واپس جواب بھیجا، تو نے کہ کوفے کے کسان کے مقابلے میں تو نہیں بھیجا، یہ تو حسینی شیر ہے جس کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ اور فوجی آئے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، ہاتھوں میں آگ برساتی لکڑیاں، کسی کے ہاتھوں میں پتھر، اوپر سے بھی ظلم ہو رہا ہے، نیچے سے بھی تیر تلواریں لگ رہے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ وہ حسین کا سفیر ہے، وہ ہدایت کا پیغام لے آنے والا ہے۔ بس عزادارو، لیکن کوئی حضرت مسلم ابن عقیل کے قریب نہیں آ رہا تھا، جو آتا اسے کاٹ کے رکھ دیتے، یہاں تک کہ دھوکہ دیا گیا۔ پیچھے جہاں حضرت جنگ کر کے پیچھے ہٹ رہے تھے تو پیچھے گڑھا کھودا گیا، اوپر کوئی خس و خساک ڈال دیے گئے کہ پتہ نہ چلے کہ گڑھا ہے یا نہیں۔ حضرت جیسے پیچھے ہٹے اس گڑھے میں گر گئے، اوپر سے ظالموں نے ہجوم کر لیا، لیکن پھر بھی قریب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ایک ظالم نے بڑھ کے، جو محمد بن اشش تھا، اس نے حضرت کو امان دی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ باہر آ جائیں۔ حضرت نے جب امان کی بات ان سے قسم اٹھوائی، لیکن وہ قسموں اور امان کے ان کے ہاں تو دین تھا ہی نہیں، وہ تو دنیا کے کتے تھے۔ جیسے حضرت نے ان کی امان پہ یقین کیا، بڑھ کے انہوں نے تلوار کو کھینچ لیا۔ تلوار کا نکلنا تھا، حضرت کے ہاتھ سے جانا تھا، حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت کسی نے یہ طنا دیا، مسلم جو اتنا بڑا مشن لے کے آتا ہے وہ ان زخموں سے روتا تو نہیں ہے۔ فرمایا میں اپنے زخموں سے نہیں رو رہا، میں ان تیروں تلواروں کے لگنے سے نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں کوئی ہوتا جو میرے حسین کے پاس جا کے بتاتا مولا کوفے نہ آنا، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے۔ کوئی ہوتا جا کے بتاتا، میں نے تو لکھ دیا تھا کہ مولا کوفے آؤ، لیکن کوفے کے حالات یکسر بدل گئے۔ عزادارو، ادھر پھر حضرت کو ایک کھچر پہ بٹھا کے لے جایا گیا دارالامارہ میں۔ وہ ظالم بیٹھا ہوا تھا، ابن زیاد ابن مرجانہ کتا حرام زادہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مسلم تو نے مجھے سلام نہیں کیا، تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام نہیں کیا۔ یہ وہ جواب تھا جو آج تک مسلم کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا الحسین الامیر امیر لی سوال حسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے، اگر میرا کوئی امیر ہے تو وہ حسین ہے، تو کون ہوتا ہے میرا امیر بننے والا؟ تو آج بھی مسلم کو امیر مسلم کہتے ہیں، جنہوں نے حسین کو اپنا امیر سمجھا ان کے اپنے نام کے ساتھ بھی امیر لگا ہوا ہے۔ بس عزادارو، حضرت پہ تیر تلواریں لگی ہوئی تھیں، ایک تلوار حضرت کے چہرے پہ بھی لگی تھی جس سے ہونٹ کاٹ گئے تھے اور دانت بھی زخمی ہو گئے تھے اور منہ سے خون آ رہا تھا، اور جب پورے جسم سے بھی خون بہ رہا تھا تو حضرت وہاں جب ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، اور جس کا خون بہتا ہے اسے پیاس لگتی ہے، اور جسے پیاس لگے وہ پانی مانگتا ہے۔ اے کربلا کا راہی مسلم، تو نے جب پانی مانگا تو ایک ظالم نے بڑا منافق
منافقانہ جواب دیا، لیکن ایک نے اپنے نوکر سے کہہ دیا کہ پانی لے دے پلا دو، وہ پیالہ لے کے آیا، مولا نے اپنے قریب کیا، جیسے ہی ہونٹ لگائے تو ہونٹ تو کٹے ہوئے تھے، اس میں خون آ گیا، حضرت نے اڈیل دیا۔ دوسری دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ایسا ہوا، بالآخر کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا نا، جو کربلا کا راہی ہوتا ہے وہ پیاسا ہی شہید ہوتا ہے۔ میرے مقدر میں اب پانی نہیں ہے، بس عزادارو۔ پھر اس ظالم نے حضرت سے مختلف باتیں کی، لیکن حضرت نے اپنا اہتمام حجت جو اس تک تھا وہ پہنچایا۔ اس ظالم نے کہا کہ تم یہ فساد کرنے آئے ہو اور فتنہ برپا کرنے آئے ہو، لیکن حضرت نے فرمایا فتنہ کرنے والا تو تو ہے، بے نمازی اور شرابی تو تو ہے، میں تو حسین کا الچی ہوں، میں تو حسین جو ہدایت کا چراغ ہے، جو نجات کی کشتی ہے، اس کا سفیر بن کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ان لوگوں میں سے کہ تم میں کون ہے جس کو مسلم نے ضرب لگائی ہوئی ہے؟ تو ایک لانتی بڑا جسے حضرت مسلم نے قہری ضرب لگائی تھی، وہ بڑے غصے میں تھا کہ میں قتل کروں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ مجھے شہید کریں گے تو اس کے بعد پورے مجمع پہ نگاہ دوڑائی، کہا کوئی ہے جو میری وصیت سنے اور وہ وصیت آگے کسی کو نہ بتائے؟ تو عمر ابن سعد جو سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا، عمر ابن سعد نے وصیت کرتے ہیں تو سن لو جا کے، اور ایک طرف سے کوئی واسطہ بھی ان سے بنتا تھا نسبی، تو حضرت نے اسے علیحدہ بلایا، 3 وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کہ میرے اوپر کچھ قرض آ گیا ہے، میری زرہ بیچ کے وہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میری جب مجھے شہید کر لیا جائے تو میری لاش کو سنبھال کے دفن کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے مولا کو خط لکھنا کہ میرا مولا کوفے میں نہ آئے، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ لانتی واپس وصیتیں سن کے آیا تو اس نے ابن زیاد کو بتا دی، لیکن ابن زیاد نے کہا تو کتنا بے حیا ہے، اس نے تمہیں امانت دی ہے اور تو ان کے منہ کے سامنے امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ پس عزادارو، حضرت مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، وہاں کہا گیا کہ اپنا سر جھکاؤ، فرمایا میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ ظالم نے تلوار چلائی، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ذرا پوچھنا زہرا سے جو جنت البقیع چھوڑ کے اپنے حسین کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، نیچے چادر بنائی ہوگی نا، میرا مسلم آ رہا ہے۔ عزادارو، مسلم کا سر تن سے جدا کر کے دارالامارہ کی چھت سے نیچے ڈال دیا گیا۔ کون تھا سنبھالنے والا؟ کون تھا سہارا دینے والا؟ کوئی نہ تھا۔ عزادارو، سر کو دارالامارہ، سر کو کوفے کے صدر دروازے پہ لٹکا دیا گیا اور 2 گھوڑے منگائے گئے جن کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے مسلم کے پاؤں میں باندھ کے کوفے میں پھر آیا گیا۔ ہانی بن عروہ اور حضرت مسلم کو کوفے کے بازار میں پامال کیا جا رہا تھا، اور 2 کوفی مکے جا رہے تھے، راستے میں مولا حسین نے انہیں کوفے سے آتے دیکھا، فرمایا عباس ان کو روکو اور کوفہ کی کوئی خبر لو۔ مولا عباس ان کو مولا حسین کے پاس لے کر آئے، انہوں نے مجمع پہ نگاہ ڈالی، کہا مولا ہمارے پاس خبر تو ہے لیکن اکیلے سنانے کی ہے۔ حضرت نے فرمایا سنا دو، یہ سارے اپنے ہی تو بیٹھے ہیں، ان سے کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا جب ہم کوفہ سے نکلے تو کوفے کے بازار میں مسلم کی لاش کو پامال کیا جا رہا تھا، ان کا سر کاٹ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا تھا، یہ سننا تھا آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، عقیل کی اولاد تمہارا حصہ ہو گیا، تم اب چلے جاؤ۔ لیکن عقیل کی اولاد نے کہا مولا جس راستے پہ مسلم گیا ہے ہم بھی اسی راستے پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خیمے میں آئے اور بی بی زینب سے فرمایا بہن ہمارے ساتھ مسلم کی بچی سفر کر رہی تھی، ذرا انہیں تو بلاؤ۔ تاریخ نے ان کا نام عاتقہ لکھا۔ بی بی عاتقہ جب آ گئیں وہ ہم سے
حسن تھی بی بی سکینہ کے، جہاں سکینہ کو بٹھاتے تھے وہیں حضرت عاتقہ کو بٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بی بی زینب سے فرمایا ہم نے فلاں جگہ گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے بھی لے آؤ۔ بی بی عاتقہ کو مولا حسین نے گوشوارے بھی پہنائے۔ آل محمد کی بچی تھی، سمجھ گئی میرے بابے کو خیر نہیں، کہا ماموں یہ حال تو یتیموں سے کیا جاتا ہے، میرے بابے کو خیر تو ہے۔ فرمایا ہاں بیٹی آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں۔ عزادارو یہ حال سکینہ دیکھ رہی تھی، جو بچی یتیم ہوتی ہے اسے گودی میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ہائے قربان جب عشر عاشور سکینہ یتیم ہوئی، دیکھ رہی ہوگی کون آئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھنے، آیا تو بابے کا قاتل آیا، جس نے تماچے مارے، جو بابے نے در پہنائے تھے وہ بھی چھین لیے۔ سکینہ کی آواز آئی بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، وثبتنی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔